کئی لوگ اوزار ہوتے ہیں کہ ہمیں بڑی برے خیالات آتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ ہماری کیا سائیکی ہے, ہاؤ وی ورک. ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تمہارے اندر تھاٹ بلڈنگ ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ تم کو پکڑیں گے نہیں اس تھاٹ کے لیے until you don't build a narrative. مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کے ذہن میں خیال آ گیا, کوئی برا خیال ہے, let's say he starts thinking about a girl for instance, اسی وقت ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, اس تھاٹ کو آگے لنگر آن نہ کرے, آگے نہ لے کے جائے. جنرلی I know you will say کہ ابو صاحب کیسے ایگزامپل دے رہے ہو. بیک ان دا ڈیز ان دا بالی ووڈ موویز ہوتا کیا تھا کہ اچھا جی ہیرو یہاں پہ ہے, ہیروئن وہاں پہ ہے, فرسٹ ٹائم دے آر لوکنگ ایٹ ایچ ادر, آنکھیں چار ہوتی ہیں, اینڈ دا نیکسٹ سین ہوتا کیا ہے کہ وہ کسی ہلی ایریا میں ہے, اینڈ دا سانگ اسٹارٹس, ہیرو درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے, وہ وہاں پہ چھپی, I don't know, آنکھ مچولی چل رہی ہے, واٹ از ہیپننگ. تو آپ نے گانا پلے نہیں کر لینا اپنے مائنڈ میں. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر؟ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہے which is not good, جو غلط طریقے سے آگے بڑھنے کے چانسز ہیں, اسی وقت ہی اس تھاٹ کو پوز کر لو, ختم کر لو, اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لو. اگر آپ نے اس تھاٹ کو کنٹینیو کیا تب آپ سے پوچھ ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آپ نے انشاءاللہ اس کا خیال کرنا ہے. اینڈ الحمدللہ if you are getting these absurd thoughts, اگر آپ کو ایسے برے خیالات آ رہے ہیں, you're not the only one. یہ تھاٹ صحابہ کرام کو بھی آتے تھے. Let me share 2 incidents with you. ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں یا رسول اللہ I am getting evil thoughts, مجھے بہت برے خیالات آتے ہیں, you know those استغفر اللہ thoughts, اور میرا دل کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آسمان سے نیچے پھینک دیا جائے اور میں سمیشڈ ہو جاؤں, بجائے اس کے کہ وہ میں اپنے خیالات اپنے زبان پہ لے کے آؤں اور آپ کو میں بتاؤں. I'll rather prefer dying than to tell you what I'm thinking about, کہ جو میرے اندر جو ہے تھاٹس آ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اوجدتم, کہ تمہیں واقعی ایسے تھاٹس آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ I'm very disturbed. تو پھر رسول اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ, اور 3 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, الحمدللہ الذی رد کیدہ فی الوسوسہ, which means is کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کارنر کر دیا ہے صرف وسوسوں کی حد تک, اس سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں کر سکتا. شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو میوزک کانسرٹ پہ لے کے نہیں جا سکتا. شیطان خود پیسے سے سگریٹ خرید کے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈبی ہے یار پلیز اس کو ختم کرنا ہے آپ نے, رائٹ؟ شیطان آپ کو ویلو لا کے نہیں دے گا. شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں کہے گا جسٹ کلک دس, یو ول ڈو اٹ یور سیلف, وہ آپ کرتے. ہاں تھاٹ بلڈنگ وہ کرتا ہے بٹ یو ٹیک دی ایکشن, یو ڈو دی ایکشن ان دیٹ ریگارڈ. اور اس کے بعد کچھ صحابہ اور آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اتنے برے خیالات آتے ہیں, ہم سے کوئی کام نہیں کیا جاتا, یا رسول اللہ ہم کیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا, کہتے ہیں ذاک صریح الایمان, یہی تو اصل ایمان ہے, وہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. جو ہم نے اگزامپل پہلے اسٹڈی کی کہ چور کہاں پہ آتا ہے, جہاں پہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ خزانہ پڑا ہوا ہے. تو شیطان آپ کو ڈسٹرب کرتا رہے گا. What you have to do is, الحمدللہ firstly, یہ آپ کے اندر اطمینان ہونا چاہیے, سیٹسفیکشن ہونا چاہیے کہ اگر شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے, الحمدللہ it's a sign of ایمان. الحمدللہ, thank Allah for that. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے, اپنے تھاٹ کو چینج کرنا ہے. These are few of the tips you have to do. اپنی تھاٹ کو چینج کریں, ڈائیورٹ کریں, اٹھ جائیں, اکیلے نہ بیٹھیں, اس انوائرمنٹ کو چھوڑ دو. آپ دوست کو کال کر لو, چل یار کہیں چلتے ہیں, اسٹارٹ پلئنگ فٹ بال, نو پرابلم, گو ٹو جم, مجھے کال کر لو آپ. دس جوک, اوکے, سیکنڈ پارٹ آف دس جوک. اچھا بہرحال, ہاں سیریسلی, اور کرنا کیا ہے, ذکر اذکار کرتے رہنا ہے آپ نے. صبح اور شام کے اذکار میں کوتاہی نہ ہو پلیز, اور سونے سے پہلے بھی جو اذکار ہیں ان میں کوتاہی نہ ہو, رائٹ؟ تو یہ اپنے آپ سے آپ نے وعدہ کرنا ہے, میک دس اے ہیبٹ, اس کے بغیر آپ کو نیند نہ آئے, رائٹ؟
تو یہ انشاءاللہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. Now let's move on that how can we build faith. ہم یقین ایمان کیسے اپنے اندر لے کے آئیں. Firstly, I get some of the messages where some of the brothers tell me کہ ابو سعد بھائی یہ دیکھیں this guy is an ex-Muslim یا یہ ایتھیسٹ ہے, یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, پلیز we have to give him a reply. ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ہم لوگوں کو کان سے ہم ٹھیک کر لیں. What you and I have to do is ہم نے اچھے طریقے سے دین کی دعوت دینی ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کی طرف آپ نے بلانا ہے وزڈم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. ہوتا کیا ہے کہ once a person starts changing, جب دین کی طرف آنا شروع ہوتا ہے, ظاہری بات ہے a person is energetic, strength بھی ہوتی ہے, تو وہ نہ چاہتا ہے کہ all of a sudden پوری دنیا چینج ہو جائے. اور پھر ایسے سوال بھی آتے ہیں کہ شیخ میں نے نا بڑی دعوت دی ہے دوستوں کو, وہ ٹھیک نہیں ہو رہے, اب میں کیا کروں. ریلیکس, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی بندے کو ٹھیک کرنا. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ وہ شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت انبیاء کو بھی نہیں دی, یعنی اتھارٹی کہ وہ کسی دوسرے کو ہدایت دیں. اگر ایسا ہوتا تو جو انبیاء ہیں ان کی قوم والے کوئی بھی نان مسلم نہ رہتا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان کے رشتہ دار ایمان لے ہیں سارے؟ Why did Abu Jahl died as a disbeliever in first place? ابو لہب سگے چچا ہیں, وہ تو اسلام نہیں لے کے آئے. And on the contrary, اللہ تعالیٰ تو آیات نازل کرتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. تو بات سمجھ میں کیا آتی ہے, ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب انبیاء کو یہ اتھارٹی نہیں ملی تو پیر فقیر وغیرہ یہ کسی کے کام نہیں آئیں گے. اسی لیے when you have to ask for ہدایہ, ask اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور وہ آپ کو ہر نماز میں مانگنی پڑتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. This is that essential. اللہ تعالیٰ سے ہدایت آپ مانگیں. So firstly, ایسے کانٹینٹ کو مت دیکھو آپ جہاں پہ سو ٹو سے جو ایکس مسلم ہے یا جو ایسے یعنی شو کر رہا ہے کہ جی پہلے میں یہ تھا اور اب میں ایسے ہو گیا ہوں. I mean this is so absurd. میں یہ سوچتا ہوں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے. لیٹس سے ایک پرٹیکولر بندہ ہے, اس نے کوئی بھی ریلیجن ایکسیپٹ کر لیا ہے. لیٹس سے he is an atheist. Why is he saying that I'm an ex-Muslim? Why is he not saying that I'm an atheist? Do you get the point? This is the propaganda actually. وہ لوگوں کو یعنی بدظن کر رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں, جن لوگوں کو دین کے بارے میں نہیں پتا, تاکہ وہ بھی گمراہ ہو جائے. اچھا دیکھے تو صحیح کہ اس نے کیا دیکھا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ بن گیا ہے.